اسلامی سال کا ماہ محرم الحرام شریف کا ہے. یعنی اب اس سے پتہ یہ چلا کہ آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ شریف کا جو ہے اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی، اور جو ہمارے سال کا اسلامی مہینہ ماہ محرم الحرام ہے اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی. اب آپ اس سے پتہ لگائیں اور سوچیں کہ جب مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی دے کر کے ان کی گردن نہیں کٹی، ان کا خون نہیں بہا، مگر وہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور پوری دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے. اسی طریقے سے نواز رسول، فرزند بطول، جگر گوشے بطول اور شہزادہ شیر خدا سیدنا سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی، بلکہ 72 جانیں راہ مولا میں 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن قربان کر کے دنیا والوں کو درس دے رہے تھے. اے دنیا والوں، میرے جد کریم، میرے باپ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ نے جو مینا کے میدان میں بنیاد رکھ دی تھی، قربانی شروع کی تھی، مگر گردن نہیں کٹی تھی، خون نہیں بہا تھا، وہاں تلواریں نہیں چلی تھی، ان کی جان بچ گئی تھی، دمبا قربان ہو گیا تھا، اور وہ قربانی بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا منا رہی ہے، پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے. حضرات نواز رسول یہ پیغام دے رہے تھے، ہمارے باپ دادا نے جو بنیاد مینا کے میدان میں رکھ دی تھی اس کی تکمیل کرنے کے لیے، اسے پورے کرنے کے لیے یہ نواز رسول فرزند بطول فاطمہ زہرا کا لگتے جگر جا رہا ہے، اور یہ کرب و بلا کے میدان میں جا کر کے اپنی 72 جانیں قربان کر کے اپنے باپ دادا کی رکھی ہوئی بنیاد کی تکمیل کر کے دکھائے گا. حضرات محترم یاد کرو، کرب و بلا کے میدان میں نواز رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مذہب اسلام کو بچا لیا. آج اسلام جو دیکھ رہے ہو، ہر طرف اسلام لہرا رہا ہے، ہر طرف اسلام کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف اپنے کو مسلمان کہنے والے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف قرآن کی تلاوت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف نمازی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف داڑھی ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں. تو یہ احسان کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ احسان آپ کے باپ دادا کا نہیں ہے، آپ کے رشتے دار کا نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ احسان اگر سنیت پر ہے، مذہب اسلام پر ہے، تو ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانی کر کے اپنی گردن کٹوا کر کے مذہب اسلام کو زندگی بخش دی، مذہب اسلام کو زندگی دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا، اے دنیا والوں، اے میرے نانا جان کی لائی ہوئی قرآن کی تلاوت کرنے والوں، میرے نانا جان کی لائی ہوئی نماز پڑھنے والوں، میرے نانا جان کے لائے ہوا حج کرنے والوں، میرے نانا جان کی لائی ہوئی نازل، میرے نانا جان پہ نازل ہونے والی قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے لوگوں دیکھ لو، آج اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے عقیدت رکھتے ہو، آج اپنے کو حسینی تو ہر شخص کہتا ہے کیا حسینی ہے، کیا کیا؟ کھچڑا پکا دیا، کھچڑا پکا دیا، ہم حسینی، تعزیہ رکھ دیا، ہم حسینی، حضرات سبیل لگا دی، ہم حسینی، قرآن خوانی کروا دیا، ہم حسینی، مجلس کروا دیا، ہم حسینی. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے میرے امام، اے امام علی مقام، آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، مگر کرب و بلا کے میدان سے درس آپ نے جو دیا، اے نواز رسول کیا درس دیا تھا؟ کیا آپ سے محبت کرنے والا اگر محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دم بھر رہا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اسے حسینی کیسے سمجھا جائے گا؟ کیا وہ کھچڑا پکا دے حسینی سمجھ لیا جائے گا؟ کیا مجلس کر دے حسینی سمجھ لیا جائے گا؟ کیا سبیل لگا دے حسینی سمجھ لیا جائے گا؟ کیا تعزیہ رکھ دے حسینی سمجھ لیا جائے گا؟ تو جواب آیا نہیں، جو سچا حسینی بننا چاہتا ہے اسے سجدہ کرنا ہوگا، سجدے اپنانا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، جو مسجدوں کو آباد کرے گا. اس لیے یہ سبق حسین اعظم کربلا سے بتا رہے، اے دنیا والوں دیکھ لو، ساری طاقت کو بٹور کر کے جس نے 72 زخم لگ جانے کے بعد اپنے سجدے میں گردن کٹوا دی اور یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والوں کسی بھی حال میں تم نماز نہ چھوڑنا. اور آج ہم نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، صدقات و خیرات سے دور ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت حسینی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسین کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں، مذہب اسلام پر چلنا اور سچا پکا حسینی بن کر زندگی گزارنا یہ بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے بہت سے دنیا میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے کہا معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اعلان کر دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا میں خدا ہوں، بادشاہ سے گزرے ہیں جن کی حکومت تھی، انہوں نے کہا میں خدا ہوں، خدائی دعویٰ کر دیا۔ کوئی خدائی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ولی ہوں، کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محدث ہوں، محقق ہوں۔ مگر آپ پوری دنیا کا سروے کیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ نبی ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لوگ، اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، اولیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اقطاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں۔ اس لیے کہ نبی تو دعویٰ زبان سے کر سکتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ زبان سے کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ولی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر حسین بننے کے لیے انہیں بھی پتا ہے کہ حسین بننے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے خاندان کو قربان کرنا پڑے گا، حسین بننے کے لیے 72 جانیں قربان کرنے کے بعد اپنا بھی گلا کٹوانا پڑے گا، تب حسین بنتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، حسین وہ ہیں، اگر حسین کے تم سچے محبت کرنے والے ہو، حسین کے سچے پکے وفادار ہو، تمہاری رگوں میں اگر سچی حسینیت پائی جا رہی ہے تو تم سچے پکے حسینی اسی وقت ہو سکتے ہو جس دن تم مسجدوں کو آباد کر دو گے، جس دن تم اپنا رابطہ، اپنا جو ہے مشن اولیاء کرام کے سانچے میں ڈال دو گے، اولیاء کرام کے سچے پکے چہیتے بن جاؤ گے، اس دن تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گے۔ اس لیے حضرات محترم، آج عید الاضحیٰ میں ہم اور آپ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت آج ادا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قربانی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی ہمارے آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو ہم نے اپنا گہرا دوست بنایا، یعنی پتا چلا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ اگر گہرے دوست نہ ہوتے تو اپنے بچے کو لے جا کر کے ہاتھ رسی سے باندھ کر کے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اور ان کی گردن پر چھری نہ چلا دیتے۔ یہ چھری چلا دینا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کے دل میں اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، رشتے دار عزیز و اقربا سب سے زیادہ ان کے دل میں اگر محبت تھی تو اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ دوست اسی کو بنایا جاتا ہے جو اپنی دوستی میں کامیاب آئے۔ تو حضرات آج اگر ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کر دیتے، ان کی گردن کٹ جاتی، تو آج والدین پر یہ واجب قرار دیا جاتا کہ اپنی اولاد کی وہ قربانی دیتے۔ مگر یہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی وہ نرم و نازک گلے پر، حلقوم پر چھری رکھ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بلبل سدرا، اے روح الامین، اے جبریل امین، اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب جلد جاؤ جنت میں اور جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا لو اور ان کی جگہ پر دمبے کو لٹال دو، اس لیے کہ میرا خلیل بھی ضد پہ آ گیا ہے، جب تک گردن نہیں کاٹ دے گا اس وقت تک دم نہیں لے گا، اس لیے جاؤ دمبے کو وہاں پر لٹا دو، اور جب دمبا کٹ جائے گا تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ خلیل تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ حضرت روح الامین بلبل سدرا ایک جنتی دمبا لے کر کے اور فوراً آئے، اور آنے کے بعد ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی چھری کو اٹھا کر کے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حلقوم پر رکھنے ہی جا رہے تھے، تب تک روح الامین آئے اور حضرت اسماعیل کو ہٹایا، وہاں سے ہٹانے کے بعد ایک دمبے کو لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ جو ہے چھری جیسے ہی چلاتے ہیں، کیونکہ آنکھوں پر تو پٹی بندی تھی، جیسے ہی چھری چلاتے ہیں بس گردن کٹ جاتی ہے۔ آپ نے سمجھا کہ میرے لگتے جگر کی گردن کٹ گئی، میرے
मेरा बेटा कुर्बान हो गया, मगर ए लोगों, दोस्तों, कुर्बान जाओ। जैसे ही आंखों से पट्टी हटाया तो क्या नजारा देख रहे हैं कि दुम्बा कुर्बान हो गया है, खून बह गया है, और उधर इस्माइल एक जानिब मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत मोहतरम इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट जैसे ही देखी तो फौरन पेशानी को चूमा, गले को चूमा। तब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही का अल्लाह का पैगाम सुना दिया, ए खलीलुल्लाह, तुम्हारी कुर्बानी रब की बारगाह में मकबूल हो गई है। अब आप अंदाजा लगाओ और आप सोचो कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था सबसे प्यारी चीज मेरी बारगाह में कुर्बान करो, तो आप अपने लगते जिगर को लेकर के गए थे, और वो अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी पसंद आई कि मिना के मैदान में आज नहीं, आज और 3 दिन में न जाने कितने जानवर कुर्बान हो जाते हैं। फिर मिना के मैदान से आप हटिए तो पूरी दुनिया का आप सर्वे कीजिए और देखिए कि पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर कितने जानवर कुर्बान हो जाते हैं। हजरात, ये क्या है? ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला हम और आप सबको इसी सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मालिक निसाब पर ये वाजिब करार दे दिया कि जो मालिक निसाब है वो अपनी तरफ से एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा, सदका करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा, मुस्तहक़ अज़ाब नार होगा। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह उसके रसूल का उन पर बहुत बड़ा एहसान है हज़रात मोहतरम कि वो कुर्बानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, अपने बाप दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों के यहाँ कुर्बानियां हैं वो हजरात अपने गोश्त का 3 हिस्सा लगा करके, आज कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिजों में गोश्त रख देते हैं कुर्बानी का और उसे हफ्ता 10 दिन तक खाते रहते हैं। हजरात, ऐसा नहीं है। आप जितना ही कुर्बानी का गोश्त सदका कर दें, जितना ही लोगों तक पहुंचा दें, उतना ही कार्य सवाब है। इसलिए ये गोश्त रख करके अपना पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें 3 हिस्से लगाए गए हैं कि एक हिस्सा तुम्हारा है, एक हिस्सा तुम्हारे रिश्तेदार का है और एक हिस्सा गरीब गुरबा मसाकीन का है। वो आप उनके तक पहुंचाओ, और जो रिश्तेदार का हक है वो रिश्तेदार तक पहुंचाओ, और जो तुम्हारा हक है वो अपने तक खाओ और अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को खिलाओ। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब इस खुली ईदगाह में और खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम सब के बैठने को, यहाँ हाजिर होने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसका हम सबको बेहतर जजा, बेहतर सिला अता फरमा। क्योंकि सुन्नत के मुताबिक हम सब ईदगाह में आए हैं। ईदगाह में छत नहीं डाली जाती है, इसलिए कि आप रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करोगे, नमाजें पढ़ोगे, रब तबारक व तआला की खास तजल्ली हम और आप पर रहती है। हम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम और आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तुम 5 वक्त की नमाज जो है अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना, जुमे की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ना, और जब ईद और बकरा ईद आए तो अपनी नमाज ये ईद उल अजहा की या ईद उल फितर की जाकर के ईदगाह में अदा करना। नबी के कौल और फेल दोनों से साबित है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और अल्लाह के नबी गए, तो इससे पता चलता है ईदगाह जाना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, खुद खालिक का है, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे महबूब सैयदना सरकार रसूल कौनैन की सुन्नत है। तो इसलिए हम सब रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको रसूल पाक के इनाम और करामात से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के सदकात और खैरात को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जो कुछ भी ताउन किया अल्लाह सब के देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबको जज़ाए खैर का फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। तो बोले मेरे साथ